اپنا بچپن بتا رہا ہوں، تو مجھے چالاک خرگوش کے کارنامے پڑھنے کو ملیں گے، اور آخر کے کچھ پیجز پر مجھے یہ پڑھنے کو ملے گا کہ اس سال میٹرک میں کس نے پوزیشن لی، اور جس نے پوزیشن لی اس نے زندگی کیسے گزاری، تو میں اس کو کیسے ریپلیکیٹ کروں اپنے ساتھ. اور پھر اس کے اندر جو کارٹون کے اسکیچز ہوتے تھے وہ مجھے آج تک یاد ہیں. نونہال کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے 2 پیجز جو تھے اس میں جوکس اور لطیفے ہوتے تھے جو مجھے بہت پسند تھے، وہ آج تک یاد ہیں. And I can alhamdulillah quote those jokes at the time when it is required. ڈاکٹر کی زندگی بھی عجب کھیل ہے، موت سے بچ گیا تو سینٹرل جیل ہے. کہتے تو خیر ڈرائیور کے بارے میں، ہم نے اس کو ڈاکٹر کے لیے لگا دیا. حکیم صاحب کی شخصیت تو خیر ظاہر بات ہے، اس کو تو مقابلہ کرنا بتانا بہت مشکل ہے. ایک ڈاکٹر یا ایک حکیم یا ایک آدمی جو میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو ایک صاحب رشتہ لے کے گئے اپنے بیٹے کا کہ بھئی یہ شادی کے لیے لائیں. انہوں نے کہا بیٹا بچہ کرتا کیا ہے؟ کہنا ڈاکٹر ہے. کہنے ٹھیک ہے، کرتا کیا ہے؟ کہنے ڈاکٹر ہے. مان لیا، کرتا کیا ہے؟ اور وہ پریشان کہ کیا بتاؤں. تو یہ جب میں نے لطیفہ سنا تو اس میں ڈاکٹروں کو اور مسیحاؤں کو ڈیگریڈ کیا گیا تھا کہ یعنی ڈاکٹر بننا ایک عزت دار کام نہیں ہے. میں نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. میں حکیم صاحب کا شاگرد ہوں نا، میں نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا الحمدللہ. میں نے کہا ڈاکٹر اور حکیم وہ ورسٹائل آدمی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس وجہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کرتا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ they want to specify what actually he or she is doing. So that's the problem. حکیم صاحب ایک تھنکر تھے. میں ڈیفینیشن تو نہیں بتاؤں گا. He was an academician. He was a teacher. He was a researcher. Research is my passion. So I like all those people. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ though I am a medical doctor that I have done 4 or 5 papers, published papers on herbal medicine. It's not to boast myself. I'm just trying to just introduce myself. It's not any boasting. اس میں کوئی کمال نہیں کیا میں نے، لیکن میں نے بتانا مقصد تھا. He was a researcher. He was a scholar. اور جب کچھ سوچتا ہے تو وہ اسکالر بن جاتا ہے. اور ان کی زندگی میں ایک خاص بات جو تھی، جس کو میں ایک شعر سے کہنا چاہوں گا، جو محسن بھوپالی کا شاید شعر ہے کہ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے. مسئلہ یہاں آ جاتا ہے سارا. جب آپ سوچتے ہیں تب آپ اسکالر بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ انسان کو کہا ہے سوچو اور غور کرو، کیونکہ جب تم سوچو گے تو مجھے پالو گے، اور بغیر سوچے آپ کچھ بھی نہیں پاتے. اس کے لیے تو بہت اچھا شعر ایک اور ہے جو میرے دوست کا ہے کہ آگہی کا عذاب، آگہی کا عذاب ڈس لے گا. یہ بہت پیارا شعر ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے گا. یہ میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. آگہی کا عذاب ڈس لے گا، زندگی بھر کتاب سے بچنا. ظلم کرنا حضور صدیوں تک، ظلم کرنا حضور صدیوں تک، ایک روز حساب سے بچنا. He was a politician. He was also a politician. پولیٹیشین ہونا کوئی برائی نہیں ہوتی. پولیٹیشین بھی کسی کاز کے لیے بنتا ہے. انسان کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کو راستہ چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے پولیٹیشین بنا ہے جو کہ صحیح راستہ ہے تو جائز ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے پولیٹیشین تھے، لیکن صحیح راستے کے لیے تھے. اس راستے کے لیے تھی جس کے لیے ہمارے یہاں پولیٹیشین کی جاتی، پولیٹیشن کی جاتی ہے. He was a writer. He was an entrepreneur. آپ نے کہا تھا کہ جی ہر گھر میں جہاں روزہ ہوتا ہے وہاں روح افزا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جہاں روح ہوتی ہے وہاں روح افزا ہوتا ہے. اس روح میں جان ڈالی، جہاں جان ہوتی ہے وہاں روح ہوتی ہے. رمضان میں تو جہاں جان ہوتی ہے وہاں روح ہوتی ہے. تو وہی واز انٹرپرونر. وہ انہوں نے اس کا وہ بھی ان کا اینگل تھا. He was a social worker and he was ultimately a very nice human being, very humble, very soft spoken and loving. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، اور نہ میں اس بات ہوں کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو واسطہ ہے آپ لوگوں سے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اب حکیموں کی بھی ہم رجسٹریشن کرتے ہیں.
اور ہمارے پاس اس کے اسٹینڈرڈز بھی ہیں, ہم اس کی ٹریننگز بھی کراتے ہیں, اور طب ایک ریکگنائزڈ شعبہ ہے, مطلب کو ہم رجسٹر کرتے ہیں, ہمارے پاس اس کے لیے ایکسپرٹس ہیں جو جاتے ہیں, آپ لوگوں کے ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں, اور الحمدللہ کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں کہ اس کو بہت پروفیشنل اپروچ کے ساتھ کر دیا جائے, جو پچھلی شکایتیں وہ ختم کی جائیں. تو ہمارا آپ کا چولی دامن کا ساتھ رہے گا, کیونکہ آپ کے جو بھی طلباء, جو بھی لوگ آگے حکمت کی طرف جائیں گے, ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ مل کر اگر آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, ود ان دا اسکوپ کام کرتے ہیں, تو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا, آپ کو رجسٹر کرے گا, آپ کو رسپیکٹ دے گا, آپ کو لائسنس دے گا. تو یہ چیز ہوگی. اور جاتے جاتے حکیم صاحب کے لیے ایک آخری شعر میں اور پڑھنا چاہوں گا, کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ کسی نے شعر میں کہا تھا کہ مجھے ڈبو نہ سکو گے 1000 کوشش سے, مجھے ڈبو نہ سکو گے 1000 کوشش سے, یہاں ڈبویا وہاں سے ابھر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ صاحب, بہت بڑی خوبصورت گفتگو. حکیم صاحب ان لوگوں میں سے تھے زمانہ جن کا انتظار کرتا ہے, نہ کہ وہ زمانے کا. ان لوگوں میں سے تھے جو دنیا کو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں, نہ کہ دنیا سے کچھ لینے کے لیے. ایسے لوگ سانس در سانس کا حساب رکھ کر جیتے ہیں, تسبیح کے دانوں کی طرح اپنی زندگی کے پل پل کا حساب جوڑ کر دیکھتے ہیں. پھر وہ وقت آتا ہے کہ صبح ان کی کنیزیں اور شامیں ان کی غلام بن جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ وقت میں ایسی برکت عطا کر دیتے ہیں کہ لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اتنا ڈھیر سارا کام اتنے کم وقت میں کیسے کر لیتے ہیں. حکیم صاحب کی یہ خصوصیت شاید اس وجہ سے تھی کہ جب وہ کسی کام کا بیڑا اٹھاتے تھے تو پوری قوت اور اللہ پر توکل کے ساتھ مصروف عمل ہو جایا کرتے تھے. ایک جگہ کسی نے سوال ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں, تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے نام سعید میں سے دال نکال دیا, اور اب میں مجسم سعید ہوں, اور اب میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ وقت آئے, اللہ کرے جلد آئے, کہ میں اپنے نام میں سے سین نکال دوں اور ہر روز عید بن جائے. لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا. تو یہ حکیم صاحب کے کچھ وصف تھے. میں دعوت خطاب دوں گا, صدارتی خطاب کے لیے میں مدعو کرنا چاہوں گا میڈم چانسلر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کو کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمیں حکیم صاحب کے بارے میں اور اس پروگرام کے بارے میں کچھ بتائیں. شکریہ. السلام علیکم سب کو. میرے ذمہ تو شکریہ ادا کرنا تھا, مگر میں کن الفاظ سے شکریہ ادا کروں دونوں مقررین کا. ہم آج بہت زیادہ انگریزی کا لفظ یوز کر رہے ہیں, انرچ ہو کے جائیں گے اس محفل میں سے. اور آپ سب جو طلباء ہیں, پیچھے طلباء طالبات اور جو حاضرین ہیں تمام طلباء کرام, ہم سب آج بہت زیادہ سیکھ کے جائیں گے یہاں سے. حکیم صاحب کے متعلق بھی بہت کچھ بچوں کو بھی سیکھنے کا ملا. وہ مجھ سے, میں تھوڑی سی جو روایتی شکریہ اس کے علاوہ یہ کہوں گی کہ جب ڈاکٹر اظہر علی شاہ صاحب تشریف لائے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو حکیم صاحب نے ڈسپلن کیا تھا. تو یہ سوال جو تھا نا بڑا عجیب تھا, کیونکہ حکیم صاحب تو مجسم ڈسپلن تھے. نہ دیر تک سونے کی اجازت تھی, نہ گھر سے باہر بغیر اجازت کے جانے کی اجازت تھی, نہ رات کو فلم دیکھنے کی اجازت تھی, اور اس پہ سزا بھی ہوتی تھی. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں گھر میں گاڑی ہوتی تھی, مگر میں اسکول بس میں جاتی تھی. صبح 7 بجے بس والے لے جاتے تھے, 4 بجے چھوڑ کے جاتے تھے گھما گھما کے. پہلے سب سے پہلے مجھے لیتے تھے, سب سے آخر میں چھوڑتے تھے. تو پورا پیس انچس جب بن گیا تو میں گھوم گھوم کے گھر پہنچتی تھی. پھر وہ ایک دفعہ ماموں جان آئے, فلم دیکھنے کی اجازت تھی رات کی شو, تو ماموں جان آئے, ہم نے کہا چلو بھائی ماموں جان کے ساتھ جا رہے ہیں تو فلم دیکھنے چلے جائیں. تو سزا مل گئی, 6 مہینے فلم بند, 6 مہینے تک فلم دیکھنے نہیں جا سکتے. یہ تھا. اور وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا تو بہت تھا. حکیم صاحب کا تو یہی کہنا کافی تھا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے, تو بس ہمیں پتہ تھا بھائی ہم سو تو نہیں سکتے, نہ دیر تک سو سکتے, نہ دن چڑھے سو سکتے ہیں. نماز کی پابندی بھی تھی, بڑوں کی خدمت. میں آپ سب بچوں سے یہ کہوں گی آپ کے گھر میں کوئی بڑے ہوں تو ان کی خدمت کریں. ہماری پھپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی, بڑی پھپھی اماں. پھپھی اماں کا تو بڑا روپ تھا گھر پہ, اور حکیم صاحب پہ بھی بڑا روپ تھا.
تو ہم ان کی بھی بہت خدمت کرتے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ والد صاحب بھی ان کے بہت احترام کرتے تھے. تو پھوپھی اماں، تو آپ لوگ بچے اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑے ہوں